टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। यहोवा पाक खुदा के मुकद्दस और जलाली नाम में, जो मसीह खुदाबंद में हमारा आसमानी पिता भी है, आज शब आप तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आप हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं या मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर या यूट्यूब पर और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सुनेंगे। मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद आज अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम होने वाला हो सके। दानियेल नबी का सहीफा और इसके 2 बाब पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 9 आयात पर बात कर चुके हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इन 9 आयात तक पहुंचे। आज मैं आयत 10 और 11 आपके सामने रखने को हूं और केवल इसके कि इन आयात को तलावत किया जाए, मैं यूं कहना चाहूंगा कि बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर का ख्वाब बताने और ख्वाब की ताबीर बताने के लिए बाबल के पीएचडी, उस वक्त के बड़े तालीम याफ्ता और अपने फन में माहिर कसदियों को, नजूमियों को, फालगीरों को और जादूगरों को बुलाया गया। वो बादशाह के मशीर भी थे, सलाहकार भी, और बादशाह को उसके फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबल के बारे में अपने मुवक्किलों के जरिया से बताते थे, जादू के जरिया और फालगिरी के जरिया कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में तेरे साथ क्या होने को है। यूं कहना चाहिए कि वो बादशाह को अहमक और बेवकूफ बनाते थे, क्योंकि हम देखेंगे आज की आयात में कि मुस्तकबिल के बारे में मासवा खुदा के और कोई भी नहीं जानता। और ये बड़ी गहरी बातें हैं। जब बादशाह के हुजूर, उसके दरबार में इन सब को बुलाया गया और बादशाह ने अपना मुद्दा बयान किया और कसदी जो स्पोक्समैन थे, उन्होंने एक बार नहीं 6 बार बादशाह से कहा कि साहब, इससे पहले ऐसे हुआ नहीं जैसे आप आज हमसे तवक्के करते हैं। आप ख्वाब बता दीजिए और हम ख्वाब की ताबीर बताएंगे, जमा खर्च कर लेंगे। लेकिन बादशाह ने कहा, मेरे हुजूर से हुक्म जारी हो चुका है कि अगर तुम मेरा ख्वाब और मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं बताओगे तो तुम्हें लुकमाए अजल बना दिया जाएगा और तुम्हारे घर मजबला में बदल जाएंगे। और वो बादशाह जो चाहते थे और जो कहते थे, उस जमाने में वो कर बैठते थे।
اب جب آیت 10 اور 11 میں تلاوت کرتا ہوں تو ذرا غور سے سنیے گا. دانیل 2 باب اور اس کی 10 اور 11. آیت 10 میں یوں لکھا ہے, کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے, اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسبی سے کیا ہو. سنا ہے آپ نے, یہ ایک ہی آیت 10ویں آیت فی الحال میں نے تلاوت کی ہے. یہ تیسری بار اور آخری بار جو کسدی تھے, بابل کی زبانوں پر عبور رکھنے والے اور ماہر تعلیم یافتہ, اب وہ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں اور یہ بادشاہ کی سزا سننے کے بعد, اس کے باوجود چونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی حل کر سکتے تھے, بادشاہ کے دربار میں آ کر یہاں لکھا ہے انہوں نے عرض کی, یعنی ایک التماس یا ایک درخواست کی ہے. اور وہ عرض کیا تھی کہ جی روئے زمین پر کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا اور کوئی ہوا بھی نہیں کہ بادشاہ کی خواب کی بابت بتائے, اور نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسبی سے پوچھا ہو. دو طرفہ بات ہے. ان کی اس ریکویسٹ میں دو باتیں پائی جاتی تھی کہ صاحب اس سے پہلے تو کوئی ایسا بادشاہ, کوئی ایسا امیر یعنی سردار ہوا نہیں ہے صاحب اختیار جس نے اس طرح کا کسبیوں سے یا نجومیوں سے یا فالگیروں سے سوال کیا ہو جیسا اے بادشاہ نبوکت نظر آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات, اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی بھی تو اس روئے زمین پر, اس دھرتی کے سینہ پر کوئی ایسا شخص ہوا نہیں ہے جو اس طرح کے بادشاہ کے سوال کا جواب دے سکے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا, میں ڈسٹرب ہوں, میں پریشان ہوں, غمزدہ ہوں, لیکن بھول گیا, اب تم مجھے خواب بتاؤ اور میرے خواب کی تعبیر, ورنہ تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا. کسبی کہتے ہیں کہ صاحب پہلی دفعہ آپ ایسا سوال کر رہے ہیں, ماضی رفتہ میں کبھی کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, اور اگر کوئی کرتا بھی تو اس سوال کا جواب دینے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہوا. گویا کسدی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم جواب دے سکیں یا کوئی بھی اس طرح کا جواب دے سکے کہ خواب بھی بتائے اور خواب کی تعبیر بھی. اٹ از امپاسبل. دوسرے لفظوں میں
اگر آپ نے اس آیت کو غور سے سنا ہو، کیونکہ میں نے 2 دفعہ پڑھا بھی اور اس کا خلاصہ بھی بیان کیا کہ دوسرے لفظوں میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے، وہ اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، فالگیروں میں بھی، نجومیوں میں بھی، جادوگروں میں بھی، ہم کسبیوں میں بھی، ایون روئے زمین پر غور کیجئے کہ کتنی بڑے پیمانہ پر وہ بات کر رہے تھے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں کہ بادشاہ سلامت وہ خواب بھی بتائے اور خواب کی تعبیر بھی۔ ان لوگوں کے لیے، کسبیوں، نجومیوں، فالگیروں اور جادوگروں کے لیے یہ ایک انہونی سی بات تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب وہ اپنے ہتھیار ڈال چکے کہ صاحب کوئی روئے زمین پر ایسا نہیں جو آپ کا خواب بھی اور خواب کی تعبیر بتائے، تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ روئے زمین پر تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہوہ خدا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آگے بات کریں گے، جو کہا اس کی تفصیل میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے۔ یہاں انہوں نے یہ لفظ نہیں ادا کیا، یہ کلمات ادا نہیں کیے، لیکن وہ یہ کہہ ضرور رہے تھے کہ ہم تو جواب نہیں دے سکتے، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو جواب دے سکے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی ہے جو اس بات کا آپ کو جواب دے سکے، نہ کہتے ہوئے گویا وہ وجود خداوندی کا اقرار کر رہے تھے، کیونکہ کسبیوں کی ذہانت، ان کا علم، ان کی زباندازی اور نجومیوں کا علم، جادوگروں کے جادو، مردوں سے مدد مانگنا، فالگیروں کی فال کسی کام نہیں آئی، اور وہ بادشاہ کے لیے کوئی جواب پیش نہیں کر پائے۔ اور اب مزید بادشاہ کو وہ الو نہیں بنا سکتے تھے، بنایا جا نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے تو یہاں پر ایک اہم ترین بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک عالم جس کا نام سٹراس ہے، دوران اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید مسیحی کلیسیا کی قیادت بھی کرتے ہیں، سب نہیں، لیکن شاید چند جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، یہ اس سٹراس کا کہنا ہے، جو لوگوں کو الو بناتے اور بے وقوف بناتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ ایسے لوگ سائیکالوجیکلی پڑھتے ہیں، سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کو جانتے ہیں، انہوں نے سائنس پڑھی ہے، انہوں نے سیاست پڑھی ہے، انہوں نے فلسفہ پڑھا ہے، اور پھر لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ نہیں کیا اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کے پاس یہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں کیا۔
خدا آپ کے لیے یہ پلان رکھتا ہے، خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے فائدے کی بابت سوچ رہے ہیں۔ اور نقطہ اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ان فالگیروں کی طرح، نجومیوں کی طرح، کسدیوں کی طرح آپ کو کوئی ایسی بات کہے کرنے کے لیے جس کا خدا کے کلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے، تو آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اس 2 نمبر دنیا میں، نفسا نفسی کی دنیا میں، کسی کے فریب میں مت آئیں، خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور خود کھوٹے اور کھرے کی پہچان کریں۔ لیکن آیت 11 جس میں بہت کچھ گہری باتیں ہیں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، اس میں یہ لکھا ہے، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے، سن رہے ہیں، کسدی بول رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، اس کے دربار میں، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے۔ آف کورس اٹ از ڈیفیکلٹ۔ اور دیوتاؤں کے سوا وہ اپنے گاڈز، اپنے دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں۔ دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آیت بڑی گہری ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اس خواب اور خواب کی تعبیر بتانا انتہائی دشوار ہے۔ ماسوا ان دیوتاؤں کے، یعنی اب وہ کوئی ما فوق الفطرت قوت کی مدد چاہ رہے تھے کہ اس کی مدد سے ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے گاڈز، اپنے دیوتاؤں کی بات کر رہے تھے کہ دیوتاؤں کے سوا، اور وہ بھی آگے ایک شرط ہے، جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات، وہ اس بات کا اقرار کر رہے اور قبول کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے جواب دینا انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ نمبر 2، معبودوں میں سے کوئی اس بھید کو اے بادشاہ آپ کے لیے کھول سکتا ہے، لیکن معبودوں میں سے بھی کوئی ایسا معبود ہو جو انسانوں کے ساتھ رہا ہو، انسانوں کے ساتھ اس کی سکونت ہوئی ہو اور ہو رہی ہو یا ہوتی ہو، وہی اس خواب اور خواب کی تعبیر کو بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے روح القدس کی تحریک سے دانییل نبی نے لکھی ہے، لیکن یہ جو بیان ہے نا، یہ دانییل کا اپنا نہیں تھا، وہ صرف لکھ رہا تھا۔ یہ جو بیان تھا یہ کسدیوں کا تھا، اور وہ فالگیروں، نجومیوں اور جادوگروں کی طرف سے بول رہے تھے۔
और क्या कहते थे कि जी कोई ऐसा माबूद जो इंसानों के बीच में रहा, सकूनत की हो या कर रहा हो, उसके सिवा कोई और माबूद या कोई और शख्स ना तो आपके ख्वाब को बयान कर सकता है और ना ही आपके ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि अगरचे ये कसदी, फालगीर और नजूमी ये ना जानते हुए एक बात कर रहे थे, गोया खुदा खुद उनके जरिया से यह बात कहलवा रहा था कि मासवा उसके कोई और नहीं जो गैब की बातें जानता हो और बादशाह के ख्वाब और उसकी ताबीर को बता सके। और वो ये भी इकरार कर रहे थे, ना समझते हुए, कि ऐसा माबूद जो आदमियों के बीच में, आदमियों के साथ, लोगों के साथ, बंदों के साथ सकूनत किए हो, वही फ्यूचर का हाल बता सकता है। दानियल नबी और इस किताब के लिखे जाने के कुछ सदियों के बाद वो वक्त आया कि जो पुराने अहदनामे में पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक की जो खुदावन यीशु मसीह से मुताल्लिक नबुवतें थीं, पेशन गोइयां थीं, पेश बीनियां थीं, वो आकर पूरी होती हैं जब खुदावन यीशु मसीह आए। पैदाइश 3:15 से लेकर बनी इसराइल की तमाम कुर्बानियां और इवन खून की एक लाइन कलवरी तक जाती हुई नजर आती है। और पुराने अहदनामा में मसीह खुदावन की पैदाइश, मसीह की तालीम, मसीह की जाने वाली मुखालफत, मसीह के दुख उठाना, सलीबी मौत और वो भी लकड़ी पर मरना, अपने के हाथों बेचा जाना, पोशाक पर कुरा डाला जाना, आपकी दाढ़ी पर थूका जाना, मर जाना, दफन होना और आपके जिस्म को सड़ने की नौबत तक ना पहुंचने देना और फिर जी उठना और फिर आपकी आमदे सानी का भी जकरिया नबी की किताब में जिक्र है। अब मसीह खुदावंद वो कौन है? मुकद्दस यूहन्ना पहले बाब में हमें मुतारफ करवाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो बताते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर आयत 14 में, यूहन्ना 1:14, और वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। याद कीजिए, भूलिएगा नहीं, कसदियों ने क्या कहा था? कोई ऐसा माबूद जो आदमियों के बीच में सकूनत किए हो, वही ये हाल बता सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। और यूहन्ना 1:14, और हमारे बीच में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का,
اور اسی انجیل کے اسی باب میں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے اکلوتے بیٹے نے جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے باپ کو ظاہر کیا، صادر کیا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ خدا نے یسوع مسیح میں ہو کر انسانوں کے بیچ میں خیمہ لگایا، وہ ہمارے بیچ میں رہا، نور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور ہم یہاں اس 11 آیت کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسدی لوگ نہ کہتے ہوئے اقرار کر رہے تھے معبود حقیقی خداوند قدوس کا، کہ وہ جو آ کر آدمیوں کے بیچ میں سکونت کرے، وہی تمہارا مستقبل تمہیں بتا سکتا ہے۔ اور جب میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے پہلے باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے کیا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانییل نبی پہلے باب اور اس کی دوسرے باب اور اس کی 11ویں آیت جو ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ذرا اور ایزی ہو گیا اور آسان ہو گیا ہے۔ غور فرمائیے گا، جو کچھ میں نے کہا اس کی بنیاد پر، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہی بیان کر سکتا ہے جس کی سکونت انسانوں کے ساتھ ہو، اور وہ ایمانویل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لکڑی کے، دھات کے، سونے کے، تانبے کے، پیتل کے، پتھر کے بنے ہوئے دیوتا اپنے آپ پر سے کبوتر کی بیٹھ بھی صاف نہیں کر سکتے۔ یہ وہ حقیقی خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح، جس کی بابت انجیل پاک میں تو ہے ہی ہے، اور لوگوں کی کتب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ غیب کی بابت بتاتے تھے، اور آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس نے علم الغیب کے مطابق بات کی ہو۔ کیوں مسیح نے مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں؟ غیبی علم، کیونکہ آپ وہ خدا ہیں جو اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب کبھی آپ الجھ جائیں، جب کبھی آپ دہشت کھائیں، جب کبھی آپ کے خواب آپ کی نیندیں اچاٹ کر دیں، جب کبھی آپ انتہائی پریشان ہوں، جب کبھی حالات آپ کے برخلاف ہونا شروع ہو جائے، یوں لگے کہ آپ پریشانیوں کے پہاڑ کے نیچے دب رہے ہیں، کسی غیر معبود کے پاس مت جائیے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے آپ میں، اور کوئی ایسا مقام نہیں اس دنیا میں
जहां आप नंगे पांव जाएं या पेट के बल सांप की तरह रींग रींग कर जाएं, जहां हमें हमारे मुस्तकबिल की बाबत बताया जाए, एक ही मकाम है और वह खुदाबंद यीशु मसीह के पाक चरण है, कदम है, जहां पर जाकर झुक जाने की जरूरत है, अश्क बहाने की जरूरत है, रोने की जरूरत है और रात के पहरों में पूछने की जरूरत है, खुदाबंद ये सब कुछ क्या है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? गैरा दे नाल बनदे कोल करार हुन जेड़े, उन्हां दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। अब हमें थक जाना चाहिए और बाज आ जाना चाहिए और अपने खुदाबंद की तरफ रजू लाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई और नहीं जो हमारा मुस्तकबिल हमें बता सके और बना सके। अगर आप में से कोई भाई और बहन ऐसे हैं जो अपने हालात के सबब से इंतहाई परेशान हैं, मसीहा के पास आ जाइए। गैर लोगों ने भी, कसदियों, अबलीस के जो आलायकार थे, उन्होंने भी मसीह की गवाही दी। खुदा ने खुद तो दी ही है, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ा खूबसूरत मौका है कि वो जिसने अपना खेमा इंसानों के बीच में लगाया है, उसके पास आ जाएं, क्योंकि वो हमारे दर्द को और हमारे दुख को और हमारे रोग को जानता है और हमारी जिंदगी को यकसर बदल देगा। इसके बाद क्या होता है हम देखेंगे कि अब बादशाह इंतहाई गुस्से में आकर क्या हुक्म जारी करता है और फिर क्या होता है। अगर खुदावन ने इजाजत दी तो अगले हफ्ते है, लेकिन छोटी सी दुआ के साथ आज मैं इस बाइबल स्टडी को मुकम्मल करता हूं। खुदावंदे कुद्दूस, हम इकरार करते हैं कि बाज औकात, बल्कि अक्सर जब हम हालात के शिकंजे में खींचे जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं कि मैं अपनी मदद के लिए किसको पुकारूं। ओ खुदाबंद, जब जब हमने आपको छोड़कर दूसरों की तरफ अपनी निगाहें फेरी, तो हम इकरार करते हुए आपसे मुआफी तलब करते हैं और इल्तिजा है कि हमारे ईमानों को मजबूत कीजिए, ताकि हम आपको, जो हमारे ईमान के बानी और कामल करने वाले हैं, आपकी तरफ तकते रहें। आप हमारे मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, हमारे नामों से भी वाकिफ है, हमारी सूरतें आपकी हथेली पर खुदी हुई है। मुआफ कीजिए आसमानी बाप और अपनी सदाकत की राहों पर हमें ले चलिए। मेरे अजीजों में अगर कोई बीमार है या मुख्तलिफ तरह की टेंशन्स की नजर हुए हैं, खुदावंद अपनी निगाह करम उन पर कीजिए, रहम कीजिए और उनके हालात को बदल दीजिए और बीमारों को शिफा बख्श दीजिए। जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बुजुर्ग, मुकद्दस और फतहमंद नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी।
تب تک کے لیے خدا حافظ.